نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہرپرت کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ سر درد کے موضوع پہ ہے، جس کی مختلف علامات، اسباب اور علاج ہیں۔ تو عام طور پر جس کے سر درد ہوتا ہے وہ یہ تو یہی سمجھتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، لیکن اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو کہ میں بالترتیب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ کی سمجھ کے لیے، تاکہ آپ کو جو سر درد ہو اس میں آپ کے لیے آسانی ہو کہ یہ مجھے سر درد کس وجہ سے ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے یہ ہے صداع دموی، یعنی کہ سر درد خون کے غلبہ کی وجہ سے۔ اس مرض میں عروق دماغیہ خون سے پر ہو جاتی ہے اور مرضی عوارض کا سبب بنتی ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، صداع دموی شریانی تو صداع دموی وریدی۔ ناظرین، اس کے اسباب یہ ہیں کہ شریانی جو ہے یہ مزاج دموی، قلب کے بائیں طرف کا موٹا ہو جانا، یعنی کہ دل کے بائیں طرف کا موٹا ہو جانا، قلب کے بائیں بطن کا موٹا ہو جانا۔ اس میں شریانی دوران خون تیز ہوتا ہے، جس سے دماغی عروق شاریہ خون سے پر ہو جاتی ہے اور ان کی بازوروی آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس میں وریدی دوران سست ہو کر دماغی عروق شاریہ خون سے پر ہو جاتی ہے، یعنی دماغ میں خون کی آمد حسب معمول ہوتی ہے، لیکن اس کی واپسی یعنی کہ باز روی سست ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جو اسباب ہیں وہ یہ ہیں کہ ریا کے بعد امراض، یعنی کہ پھیپھڑوں کے بعد امراض، دماغی مشاغل کی زیادتی، جو کہ دماغی بہت زیادہ کام کرتے ہیں، رنج و غم، جن کو یعنی کہ کوئی ایسا غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا رنج ایسا رنج و غم میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شاہانہ زندگی بسر کرنا اور محنت اور ریاضت نہ کرنا، یعنی کہ اچھی زندگی کرنا جس میں کوئی کام کاج نہ ہو، تو وہ لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ التہاب کلیہ یعنی کہ گردہ کی سوجن، التہاب کلیہ گردہ کی سوجن، قبض، حمیات حادہ یعنی کہ شدید بخار، ضربہ شمیہ یعنی کہ لو لگنا، احتباس تمس حیض کا بند ہو جانا، سمیات یعنی کہ کوئی ایسی چیزیں زہریلی استعمال کر لینا، یعنی کہ تمباکو، ریمائل، نائٹریٹ وغیرہ۔ اور دوسری وجہ جو ہے وہ وریدی ہے۔ ورید دماغی میں انسداد، گردن کی وریدوں پر صلح یا قمیص وغیرہ کے کالر کا دباؤ۔ سلہ اجوف فوقانی، یعنی کہ سلہ کہتے ہیں رسولی کو۔ اجوف فوقانی کی میں آپ کو تھوڑی سی تشریح آپ کی بیان کر دیتا ہوں کہ بلائی اجوف قدیم اصطلاح تشریح میں ورید کا وہ حصہ جو جگر سے اوپر قلب کی طرف اور اس سے اوپر جا کر متعدد شعبوں میں تقسیم ہوتا ہے، انفیریئر وینا کیوا اور سپیریئر وینا کیوا کہلاتا ہے۔ متقدمین اتباع چونکہ وریدوں کی ابتدا جگر سے مانتے ہیں، اس لیے وہ اجوف کے اس حصے کو جو محتب جگر سے نکل کر اور حجاب عاجز کو چھیل کر اوپر دل کی طرف جاتا ہے، اجوف سائد یا اجوف فوقانی کہتے ہیں۔ اور برخلاف عظیم اجوف کے اس حصے کو جو جگر سے نیچے کی طرف پیٹ میں پشت کے موہروں کے محاذی پیڑو تک جاتا ہے، اجوف نازل یا اجوف تحتانی سے مرسوم کرتے ہیں۔
لیکن جدید اتباع یورپ چونکہ جسم کی تمام وریدوں کا اختتام قلب کے دائیں اذن میں مانتے ہیں، اس لیے وہ اجوف کے اس حصہ کو جو دائیں اذن یعنی کہ کان، اذن القلب کے اوپر واقع ہے، اجوف سائد کہتے ہیں، اور اجوف کے اس حصہ کو جو دائیں اذن القلب کے نیچے واقع ہے اجوف نازل کہتے ہیں۔ پس اس لحاظ سے متقدمین اتباع یا یونانی اتباع کی مذکورہ اجوف سائد و اجوف نازل ہر دو کو جدید اتباع یا ڈاکٹر یورپ اجوف نازل یا انفیریئر وینا کیوا کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور اجوف کے اس حصہ کو جو دل کے بائیں اذن سے اوپر واقع ہے اجوف سائد یا سپیریئر وینا کیوا کہتے ہیں۔ انفیریئر وینا کیوا اجوف نازل کمر کے چوتھے مہرے کے قریب دونوں پیڑوں کی عام وریدوں کامن الیک وینس کے باہم ملنے سے بنتی ہے، اور پشت کے نویں مہرے کے برابر حجاف عاجز کو چھیر کر اور اوپر کو جا کر دل کے دائیں اذن کے پیچھے اور نیچے کے حصے میں ختم ہوتی ہے۔ اس ورید کے راستے جسم کے زیریں نصف اور شکم کے اندرونی خون دل میں واپس آتا ہے۔ انفیریئر وینا کیوا سپیریئر وینا کیوا اجوف سائد یہ دونوں بے نام وریدوں کے ملنے سے بنتی ہے، قریباً 3 انچ لمبی ہوتی ہے اور دل کے دائیں اذن میں ختم ہوتی ہے۔ اس ورید کے راستے جسم کے بلائی نصف دونوں بازوؤں سر اور گردن کا غلیظ خون دل میں واپس آتا ہے۔ سپیریئر وینا کیوا یعنی کہ یہ کہلاتا ہے۔ اس کی وجہ سے، جس کی میں نے آپ کو تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ سر درد جو ہے نا وہ جو وریدی کی علامات ہے یہ ہے۔ امراض ریہ مثلاً پھیپھڑوں کے امراض، سگرات الریہ پھیپھڑوں کا سکڑ جانا، انتفاق الریہ پھیپھڑوں کا پھول جانا، سوال مزمن، بعد امراض قلب، یہ تھے ناظرین اس کے اسباب۔ اور اس کی علامات جو ہیں، چہرہ اور آنکھوں میں سرخی ہوتی ہے، پپٹوں میں تہج ہوتا ہے، سر میں شدید گرانی ہوتی ہے، تمام سر میں خفیف یا شدید نوعیت کا درد ہوتا ہے۔ یہ درد عام طور سے پیشانی اور گدی میں زیادہ محسوس ہوتا ہے، نبض سری چلتی ہے، مریض پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تاہم گہری نیند نہیں آتی بلکہ انودگی سے مشابہ ایک کیفیت طاری رہتی ہے، پیشاب غلیظ ہوتا ہے، نازک مزاج اور دماغ والے لوگوں اور رنج و غم کی صورت میں شریانوں کی تڑپ میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے مکھیاں یا چنگاریاں اڑتی دکھائی دیتی ہیں، کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں دیتی ہیں، نبض سری چلتی ہے۔ ضعف اور رکت خون کی صورت میں چہرہ زرد، ہونٹ پھیکے، بے رونق اور اطراف سرد محسوس ہوتے ہیں، خفقان کی سی کیفیت ہوتی ہے، صدرین کی رگیں شریانیں تڑپتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ تو ناظرین یہ تھے اس کی علامات۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ کفال کی فسد کھولیں، سینگیاں کھچوائیں، ملینات استعمال کرائیں، کامل تنقیہ کے بعد سرد طلا استعمال کرائیں، سوتاب استعمال کرائیں، سرد لخلخات سنوائیں، مبردات استعمال کرائیں۔ امتلا کی صورت میں کفال کی فسد کھولیں، اس بابت مریض کے جسمانی قوی کو مد نظر رکھیں، پچھنوں کے ساتھ پنڈلیوں پر سینگیاں کھچوائیں، سندل اور کفور کو گلاب میں گھس کر پیشانی پر اس کا ضماد رکھیں، ارکے گلاب سرکہ برف آب میں کپڑا تر کر کے سر پر رکھیں۔ خون کا دباؤ زیادہ ہونے کی صورت میں بیخ اسرول یا چھوٹی چندن کا سفوف 1 گرام سادہ یا ہمراہ شہد استعمال کرائیں۔ حدت خون کی صورت میں یہ جو میں نسخہ استعمال آپ کو بتانے لگا ہوں وہ استعمال کرائیں۔ لعاب بیدانہ 3 گرام، شیرہ تخم کاہو مکشر 5 گرام، ارکے گوزبان 144 ملی لیٹر نکال کر شربت بنفشہ 22 ملی لیٹر ملا کر نوش کریں۔
مزید تبرید کی ضرورت ہو تو اسی نسخہ میں شیرہ اناب 5 دانہ اور شیرہ مغز کدو شیریں 3 گرام کا اضافہ کر دیں۔ تو ناظرین یہ بہت ہی اچھا نسخہ ہے، اس درد کے لیے بہت ہی مفید رہے گا۔ رفع قبض کے لیے اطریف الکشنیزی 7 گرام رات میں سوتے وقت کھلائیں۔ سبوس گندم یعنی کہ جو گندم کا اوپر والا چھلکا ہے وہ 36 گرام، نمک توام کھانے والا نمک 108 گرام کو 4 لیٹر پانی میں جوش دے کر اس سے پاشلیہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ اس مریض کو مسل بھی کرا سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو جلا بھی دے سکتے ہیں، معدہ واش بھی کرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے نسخہ یہ ہے: ترنجبین شیر خشت ہر ایک 48 گرام، یعنی کہ ترنجبین 48 گرام، شیر خشت 48 گرام، مغز فلوس 84 گرام، خیار چھمبر 84 گرام۔ ان کو ارک بیض مشک، ارک بیض سادہ، ارک مکو، ارک نیلوفر یہ ہر ایک یعنی کہ 94 ملی لیٹر میں 2 گھنٹے بھگو کر مل چھان کر لعاب اسبگول، شیرہ مغز کدوئے شیریں، شیرہ مغز تخم ہندو دانہ ہر ایک 12 گرام، روغن بادام 6 گرام کا اضافہ کر کے نوش کریں۔ تو ناظرین یہ اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو نسخہ لخلقہ، آب خیار شمبر، آب کاہو سبز، آب کشنیر سبز، سندل سفید گسا ہوا، روغن گل، قدر سرکہ اور کافور یعنی کہ 1/4 یعنی کہ 1 گرام کا چوتھا حصہ 4 رتی کو گس کر ان تمام دعاؤں کو ایک ہلا کر سمائیں۔ کثرت مشاغل، دماغی یا رنج و غم کی صورت میں یہ نسخہ بہت مفید ہے۔ کشتہ فولاد 4 رتی، ہمراہ مکھن صبح نہار منہ کھلائیں۔ خمیرہ مروارید، خمیرہ گوزبان امبری، اطریف الاستخدوس میں سے کوئی ایک حسب ضرورت استعمال کرائیں۔ کامل تنقیہ کے بعد سر طلا جن میں آرد جو، کائی، اسارہ بیض سادہ یا سرکہ شامل ہو استعمال کرائیں۔ تو ناظرین یہ تھا علاج اس مرض کا جو کہ خون کے غلبہ کی وجہ سے جن کو سر درد ہوتا ہے۔ تو میرا نسخہ یہ جتنے بھی ہیں استعمال کرائیں تو انشاءاللہ تعالی اس سر درد سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ ناظرین یقیناً میری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرا چینل حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس بھی دیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔